اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے 12 ربیع الاول سن 1 امیع الفیل پیر والے دن پیدا ہوئے اور 20 یا 22 اپریل سن 1571 عیسوی کی تاریخ تھی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ماں نے فرمایا، جب آپ کا جنم ہوا تو میرے شریر سے ایک نور نکلا جس سے شام دیش کے محل روشن ہو گئے۔ امام احمد نے حضرت افراج بن سریہ سے بھی لگ بھگ اسی وشے کی روایت نقل فرمائی۔ پیدائش کے بعد آپ کی ماں نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ خوشی خوشی تشریف لائے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ سے دعا کی، اس کا شکر ادا کیا اور نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکھا۔ یہ نام عرب کے چلن میں نہ تھا۔ آپ کو آپ کی ماں کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سبیبہ نے دودھ پلایا۔ سبیبہ نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا تھا۔ عرب کے شہروں کے رہنے والوں کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہر کے روگوں سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی دائی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے شریر مضبوط اور شکتیشالی اور کٹھور عربی سیکھ جائیں۔ اسی چلن کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دائی کھوجی اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک مہیلا تھی۔ ان کے پتی کا نام حارث بن عبد العزیٰ اور یہ بھی قبیلہ بنی سعد سے تعلق رکھتے تھے۔ حارث کے بچوں کے نام یہ ہیں جو دودھ پینے کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہن بھائی ہیں۔ عبداللہ، انیسہ، حذیفہ یا ززامہ، انہی کا لقب شیمہ تھا اور اسی نام سے یہ زیادہ مشہور ہوئیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود کھلایا کرتے تھے۔ دودھ پلانے کے دوران حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت کے ایسے نظارے دیکھے کہ پوری طرح سے اچنبھے میں پڑ گئیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی تھیں، اپنے شوہر کے ساتھ ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پلانے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ یہ اکال کے دن تھے اور اکال نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اتنا بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا، نہ اونٹنی اس کا بھوجن دے سکتی تھی۔ میں اپنی سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی تھی، لیکن قسم ہے خدا کی اس سے ایک بوند دودھ نہ نکلتا تھا۔ ہم بس بارش اور خوشحالی کی آشا لیے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزور اور دبلے پن کی وجہ سے اتنی سست رفتار نکالی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر، کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی کھوج میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورتیں ایسی نہ تھی جس پر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے باپ سے کچھ انعام پانے کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بدبہ ماں اور اس کے دادا ہمیں کیا دے سکتے ہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ ہم سب آپ کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ساتھ آئی تھیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھے کو نہ ملا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچہ لے کر جائیں اور میں اکیلی کوئی بچہ لے کر نہ جاؤں۔ میں جا کر اسی یتیم کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ اور اس کے بعد جا کر بچہ لے لیا اور صرف اس وجہ سے لے لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی تو اسے اپنی گود میں رکھا تو اس نے جتنا چاہا دودھ پیا۔ اس کے بعد اس کے بھائی نے بھی جتنا چاہا دودھ پیا۔
پھر دونوں سو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دھونے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے بھرا ہے۔ انہوں نے اتنا دودھ دھوا کہ ہم دونوں نے جی بھر کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ، خدا کی قسم تم نے ایک برکت والی روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی یہی امید ہے۔